السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم و مکرم سامعین، آپ حضرات کو میرا موضوع تو معلوم ہوگا، چونکہ رمضان اب قریب ہے تو اسی حوالے سے ہم نے موضوع کا تعین کیا ہے۔ دنیا میں انسان جو کام بھی کرتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک اس کی ظاہری شکل و صورت اور دوسرا اس کا مقصد اور مطلب۔ اور یہ جو ظاہری صورت انسان اختیار کرتا ہے وہ در حقیقت اس مقصد کے حصول کے لیے اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کھانا کھاتا ہے، اب کھانا کھانے کا ایک مقصد ہے اور ایک اس کی ظاہری شکل و صورت ہے۔ کھانا کھانے کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان کا پیٹ بھر جائے اور وہ کھانا جب اس کے جسم میں پہنچ جائے تو اس کو موت سے بچا دے اور اس کی قوت کو برقرار اور بحال رکھے۔ یہ تو کھانے کا مقصد ہے۔ اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ ظاہری صورتوں کو اختیار کرتے ہیں، مثلا غذا کا لقمہ بناتے ہیں، اس کو منہ تک لے جاتے ہیں، اس کو چباتے ہیں اور اس کو حلق میں اتار دیتے ہیں۔ تو یہ نوالا بنانا، منہ میں رکھنا، اسے چبانا، حلق میں اتار دینا، یہ اس کی ظاہری صورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیسا نہیں ہے؟ اگر اس غذا کی جگہ راکھ یا مٹی رکھ دی جائے اور اسی طرح انسان اس کو لقمہ بنائے، اسے نوالا بنائے، منہ تک لے جائے، چبائے اور حلق سے اتار دے تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ بھائی کیسے بے وقوف آدمی ہو، تمہیں کھانے کا مقصد معلوم نہیں ہے؟ کھانے کا مقصد تو پیٹ بھرنا ہے تاکہ تم زندہ رہ سکو، اس راکھ اور مٹی سے تو تم زندہ نہیں رہ سکتے، نہ تمہاری صحت بن سکتی ہے، نہ تمہارا خون بن سکتا ہے، بلکہ اگر اسی طرح غذا لیتے رہے تو عنقریب مر جاؤ گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ظاہری صورت کو اختیار کر کے صحیح غذا کھائے لیکن غذا جیسے ہی پیٹ میں جائے یہ شخص انگلی حلق میں ڈال کر قے کر دے، الٹی کر دے، تو اسے بھی لوگ بے وقوف کہیں گے۔ بھائی کھانے کو ابھی جانے تو دیتے، اسے معدے کے اندر پہنچنے تو دیتے، اسے اپنے جسم کا حصہ تو بننے دیتے، پھر تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا۔ تو اس سے دو باتیں معلوم ہو گئی، ایک ظاہری صورت کو بھی اختیار کیا جائے گا صحیح طرح، یعنی راکھ اور مٹی نہیں چل سکتی، اور ظاہری صورت کو اختیار کرنے کے بعد اسے اصل مقصد نہیں سمجھا جائے گا بلکہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھا جائے گا۔ اگر آپ یہ بات سمجھ گئے، یہ مثال سمجھ گئے، تو اب اصل بات کی طرف آ جائیں۔ روزہ جو مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے تو روزے کی بھی ایک ظاہری شکل و صورت ہے اور ایک روزے کا مقصد ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے، اس کی ظاہری شکل و صورت کیا ہے، یہ ابھی بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے اسی طرح فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے اور لوگوں پر بھی فرض کیا گیا۔ لیکن یہ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ کیا تمہیں بھوکا پیاسا دیکھ کر اللہ کو اچھا لگتا ہے؟ کیا تم بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے ہو؟ کیا یہی مطلوب ہے؟ نہیں، یہ مطلوب نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ،
تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے، تاکہ تمہیں ہر لمحہ ہر لحظہ خدا کا تصور اور استحضار پیدا ہو جائے۔ اس لیے روزہ فرض کیا گیا ہے، اس لیے تمہیں بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ورنہ خدا کو کیا ضرورت ہے ہمارے بھوکا پیاسا رہنے کی؟ ہاں، لیکن بھوکا پیاسا رہنے کے اندر یہ اثر اور تاثیر پائی جاتی ہے کہ انسان متقی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو یہ روزے کا مقصد ہے کہ خدا کا خوف حاصل ہو جائے۔ یعنی میں روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ، غیبت، دھوکہ، فراڈ، کذب بیانی، غلط بیانی، طنز اور طعنہ، بری بات، فحش گوئی، بد کلامی، کسی کو ایذا اور تکلیف پہنچانا، کسی کا حق مار دینا، کسی کے حق میں کمی کر دینا، میں ان تمام چیزوں سے بچ جاؤں، میں متقی بن جاؤں، یہ روزے کا مقصد ہے۔ جس طرح روزے کی حالت میں سخت پیاس کی شدت، گرمی کا موسم، لیکن کوئی ٹھنڈا پانی لا کے میرے سامنے رکھ دے میں اسے نہیں پیوں گا، کوئی لذیذ سے لذیذ تر کھانا میرے سامنے پیش کر دے اور کہے کھاؤ، میں نہیں کھاؤں گا، میں روزے سے ہوں، تو وہ کیا چیز ہے جو مجھے گرمی کے موسم میں پیاس کی شدت میں پانی کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی؟ لذیذ سے لذیذ کھانا رکھا ہوا ہے، ابھی غروب شمس نہیں ہوا، میں اپنا ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھا رہا، مجھے کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ یہ خدا کا خوف ہے جس نے مجھے روک رکھا ہے۔ اور صرف سب کے سامنے ہی نہیں، تنہائی میں بھی میں پانی کا قطرہ اپنے حلق سے نہیں اتارتا، میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور یہ اس کی چند صورتیں ہیں جو بتاتی ہے کہ میں پرہیزگار بن رہا ہوں۔ اب آپ ایک عجیب بات پر غور کریں، روزے کے اندر مجھے کس چیز سے روکا جا رہا ہے؟ کیا وہ چیز حرام ہے؟ کھانا کھانا حرام ہے؟ پانی پینا حرام ہے؟ بیوی حرام ہے؟ نہیں، روزے کے اندر خدا نے مجھے جس چیز سے روکا ہے وہ تمام وہ چیزیں جو حلال اور مباح ہیں، روزے کے علاوہ میں اس کو استعمال کروں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان 30 دنوں کے اندر صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک حکم دیا کہ تمہیں اپنا حلال کھانا بھی نہیں کھانا، تمہیں حلال پانی بھی نہیں پینا، تمہیں اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو میں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں اور کہتا ہوں یا اللہ جیسے آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان 30 دنوں تو میں حلال اور مباح چیزوں سے بھی رک جاتا ہوں، لیکن ان 30 دنوں کے علاوہ میں حرام کام سے بھی نہیں رک سکتا؟ تو سوچنا چاہیے کہ جس خدا کا خوف مجھے ان 30 دنوں کے اندر حلال اور جائز چیزوں سے روک رہا ہے، وہی خدا کا خوف مجھے رمضان کے بعد حرام چیزوں سے کیوں نہیں روک رہا؟ جس طرح رمضان میں جھوٹ بولنا حرام ہے، بالکل اسی طرح رمضان کے علاوہ بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ جس طرح رمضان میں غیبت، کذب، دھوکہ، فراڈ، کسی کا حق مارنا، کسی کے حق میں کمی کر دینا، کسی کو لعن طعن کرنا، طنز اور ملامت کرنا منع ہے، بالکل اسی طرح ان 30 دنوں کے بعد پورے سال، پوری زندگی کے ہر لمحے یہ تمام چیزیں حرام اور ممنوع ہیں۔ تو یہ روزہ جو اللہ نے انسان پر فرض کیا ہے، یہ اسی لیے فرض کیا ہے کہ 30 دن میری تربیت کی جائے، 30 دن میں مشق کر لوں کہ میں جب 30 دنوں کے اندر خدا کے خوف سے حلال چیز کے قریب نہیں جاتا تو باقی دنوں مجھے حرام چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ تو روزے کا مقصد ہرگز انسان کو صرف 30 دن کا مسلمان بنانا نہیں ہے، یہ اسلامی روح کے خلاف ہے۔ اسلام ہمیں موسمی مسلمان بنانے کے لیے نہیں آیا کہ جب 15 شعبان آ جائے تو اب مسجدوں کو بھر دو، اگلے دن پتہ بھی نہیں ہے، اور جب رمضان آ جائے تو 30 دن پکے مسلمان بن جاؤ، اور جو ہی شوال کا چاند نظر آئے تو بس تقوی کا لباس اتار پھینکو، تقوی کے لباس کو ہینگر میں ڈال کر اسٹور روم میں بند کر دو، اب اگلے سال نکالیں گے۔
یہ ہرگز روزے کی فرضیت کا مقصد نہیں تھا۔ اگر ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور صرف بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صرف ظاہری شکل و صورت کو ہی حقیقت سمجھ لیا۔ تو اس آدمی کے اندر اور اس آدمی کے اندر جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا، جس نے راکھ اور مٹی کو لقمہ بنا کر منہ میں رکھ کر حلق سے اتار دیا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جس طرح اس مٹی کھانے والے کو کھانے کا مقصد حاصل نہیں ہوا، اسی طرح اس بھوکے پیاسا رہنے والے کو بھی روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی شخص ان 30 دنوں میں تو بہت پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، خوب خدا کا خوف کرتا ہے، خوب مسجد کا رخ کرتا ہے، جھوٹ بولنا، غیبت سب بند کر دیتا ہے، لیکن جو ہی شوال کا چاند نظر آیا، اب یہ مسجد کا راستہ بھول گیا، اب مسجد جمعے کو جا رہا ہے، اب خدا کے احکام اسے یاد نہیں ہے، اب خدا کی رضا اسے یاد نہیں ہے، خدا کس چیز سے راضی ہوتا ہے اس نے پرواہ کرنا چھوڑ دیا۔ تو اس آدمی میں اور اس آدمی میں کیا فرق ہے جس نے غذا تو صحیح استعمال کی، صحیح ظاہری صورتوں کو اختیار کیا، لیکن ابھی یہ غذا جسم کا حصہ بن کر جسم کو قوت نہیں دینے پائی تھی کہ اس نے حلق میں انگلی ڈال کر الٹی کر دی۔ تو دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک وہ جس نے رمضان کے اندر بھی پرہیزگاری اختیار نہیں کی، بس بھوکا پیاسا رہنے کو ہی اصل مقصد سمجھ لیا، اور دوسرا آدمی وہ جس نے 30 دنوں میں تو بہت پرہیزگاری دکھائی، خوب نماز نوافل قرآن پڑھتا رہا، لیکن جو ہی رمضان ختم ہوا اب اس کی پرہیزگاری دور چلی گئی۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہو گئے نا۔ تو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ روزے کا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ اسلام اس لیے نہیں آیا تھا کہ بس 3 دن خدا سے ڈر جاؤ، 30 دن خدا سے ڈر جاؤ اور پھر چھٹی۔ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا، اس کی پیدائش کا، اس کے اس کرۂ ارض پر آنے کا مقصد بخوبی قرآن میں واضح کرتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ کیا 24 گھنٹے مسلح پر بیٹھنے والا ہی عبادت گزار کہلائے گا؟ جو 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے وہی عبادت گزار کہلائے گا؟ نہیں، یہ عبادت کا مفہوم نہیں ہے۔ عبادت کہتے ہیں بندہ اپنے معبود کی اطاعت میں جو کچھ کرے وہ عبادت ہے۔ بندہ اپنے معبود کی اطاعت میں، فرما برداری میں، اس کو یاد رکھتے ہوئے، اس کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کی عبادت ہے۔ میں کسی سے لین دین کر رہا ہوں، معاملات کر رہا ہوں، لیکن میں اس لین دین میں اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالوں کہ خدا ناراض ہو جائے، جھوٹ بول کے اپنا مال فروخت نہ کروں، دھوکہ دے کے غلط چیز نہ پہنا دوں کسی کو۔ اگر میں لین دین کے اندر ان چیزوں کا خیال اور رعایت رکھتا ہوں تو میں لین دین بھی کر رہا ہوں اور خدا کی عبادت بھی کر رہا ہوں۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہنسی مذاق کر رہا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر عام گفتگو کر رہا ہوں، لیکن اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، گھر والوں کے ساتھ تمہارا طرز اچھا ہو، معاشرت تمہاری بہتر ہو، تو یہ ہنسی مذاق کرنا عبادت ہے۔ تو 24 گھنٹے مسلح پر بیٹھنے والا ہی عبادت گزار نہیں ہے، اس نے عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھا، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی خدا کے احکام کے مطابق ہو جائے، مجھے ہر لمحہ خدا یاد رہے، میں کوئی بات، کوئی کام، کوئی تصرف خدا کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا، تو میرا سونا بھی عبادت ہے، میرے معاملات بھی عبادت ہیں، میری معاشرت بھی عبادت ہے، میرا میل جول بھی عبادت ہے۔ اسی طرح اس کے ضمن میں ایک اور بات سمجھ لیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خدا کا بہت کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ ذکر کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے، کثرت سے ذکر کرنے والا ہرگز وہ نہیں ہے جس نے 24 گھنٹے ہاتھ میں تسبیح لے رکھی ہے اور بہت تیزی سے گھما رہا ہے، اس نے ذکر کے مفہوم کو صحیح نہیں سمجھا۔ یہ ہرگز ذکر کا صحیح مفہوم اور مقصد نہیں ہے۔
ذکر کا مقصد یہ ہے کہ میں باتھ روم بیت الخلا جا رہا ہوں، میں دعا پڑھ رہا ہوں، میں آئینہ دیکھ رہا ہوں، میں دعا پڑھ رہا ہوں، میں سواری پر بیٹھ رہا ہوں، میں دعا پڑھ رہا ہوں، میں مارکیٹ میں جا رہا ہوں، میں دعا پڑھ رہا ہوں، میں کسی سے معاملات کر رہا ہوں، مجھے خدا یاد ہے، میں گھر آتا ہوں، مجھے خدا یاد ہے، تو میں کثرت سے خدا کا ذکر کرنے والا ہوں۔ اس سے معلوم ہو گیا نہ عبادت کا وہ مفہوم ہے جو عام لوگ سمجھتے ہیں، اور نہ کثرت سے ذکر کرنے کا وہ مفہوم ہے جو عام لوگ سمجھتے ہیں۔ یہی اسلامی عبادات کا مقصد ہے کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی خدا کے احکام کے تحت آ جائے، خدا کی مرضی کے مطابق ہو جائے، تو میں خدا کا عبادت گزار ہوں، اور جو خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں اس مقصد پر پورا اترنے کی صحیح کوشش کر رہا ہوں۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ جو میں نے بتایا کہ روزے کا اصل مقصد بندوں کو پرہیزگار بنانا ہے، یہ صرف روزے کا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ اسلامی عبادات کو دیکھتے چلے جائیں، ایک اس کی ظاہری شکل و صورت ہوگی اور ایک اس کا مقصد ہوگا، اور مقصد اصل روح ہوگا کہ ظاہری صورت اختیار کر کر اس تک پہنچنا ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نماز کے متعلق بتاتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یعنی نماز کی جو ظاہری شکل و صورت میں اختیار کرتا ہوں، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں جو داخل ہوتا ہوں، پھر قیام، رکوع، قومہ، 2 سجدے کرتا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ ظاہری شکل کو اختیار کر لیا جائے؟ یہ مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے۔ حضور علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، المعجم الکبیر کی روایت ہے، امام سیوطی الدر المنثور میں بھی اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی، تو یہ نماز اس کے لیے خدا سے دوری کا سبب بن رہی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام سیوطی نقل کرتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی، یہ نماز ہی نہیں ہے، یہ بس ظاہری شکل اس نے اختیار کر رکھی ہے، اوپر نیچے ہو رہا ہے، اس کو نماز کی روح حاصل نہیں ہو رہی۔ ابھی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا اور فون آیا اور غلط چیز جھوٹ بول کر مال بیچ دیا، تو اس کی نماز نے اس کے برے کام سے نہیں روکا۔ ابھی نماز پڑھ کے باہر نکلا اور میوزک چلا دیا اور گانے سننا شروع کر دیے، تو معلوم ہوا کہ یہ نماز اس کو برائی سے نہیں روک رہی، یعنی اس کو خدا کے قریب نہیں کر رہی۔ اسی طرح آپ دوسرے عبادات کو دیکھیں، اللہ نے مسلمانوں پر حج فرض کیا، لیکن حج کی ایک ظاہری صورت ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرو، عرفات میں قیام کرو، سعی کرو صفا اور مروہ کے درمیان، مزدلفہ جاؤ، شیطان کو کنکریاں مارو، حلق کروا دو، یہ اس کی ظاہری صورت ہے، لیکن یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو بیان کرتا ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے چند مقرر مہینے ہیں، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو حج کرنے کا قصد اور ارادہ کر لے تو کان کھول کر سن لے، اب بری بات نہیں کرنی، حج کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرنا، ولا جدال فی الحج، حج میں بہت مشکلات پیش آئیں گی، کوئی یہاں سے دھکے دے رہا، کوئی وہاں سے دھکے دے رہا، سونے کی جگہ نہیں مل رہی، بہت تنگ جگہ ہے، ولا جدال فی الحج، جھگڑنا نہیں ہے حج میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو خیر کا کام کرو گے خدا کو بہت اچھی طرح معلوم ہے۔ وتزودوا، راستے کا سامان بھی لے لو، فإن خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ خدا کی پرہیزگاری ہے۔ حج کرنے جا رہے ہو، بہت بڑا کام ہے، لیکن بہترین توشہ اپنے ساتھ رکھ لینا، خدا کا خوف۔ واتقون یا اولی الالباب، یا اولی الالباب، اے عقل مندو خدا سے ڈرتے ہوئے حج کرنا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا۔ یہ مت سمجھنا اب حج کر رہا ہوں تمام گناہ معاف ہو گئے، نہیں، خدا سے ڈرتے ہوئے تمام کام کرنا۔ اسی طرح قربانی کو لے لیں،
ایک اس کی ظاہری صورت ہے، ہم جانور لے کر آتے ہیں، اس پر چھری چلاتے ہیں اور اس کا گوشت تقسیم کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، لیکن کیا یہی اس کا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ خدا کو تو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اس کو تو تمہارے دل کا تقوی، خوف، پرہیزگاری، للہیت، اخلاص پہنچتا ہے۔ تو جو کام کرو خدا سے ڈرتے ہوئے کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا، خدا کو راضی کرنے کے لیے کرنا، یہ اسلامی عبادات کا مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد مجھے حاصل نہیں ہو رہا اور نہ میں اس کو حاصل کرنے کی کسی قسم کی جہد اور کوشش کر رہا ہوں، بس میں بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں، تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں مقصد سے بہت دور ہوں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اسلام نے بھی ایسے روزے کو جس میں صرف بھوک اور پیاس برداشت کی جا رہی ہو، ایسے روزے کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑتا، خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ سنن الدارمی کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کم من صائم لیس له من صیامه الا الظما وکم من قائم لیس له من قیامه الا التعب۔ کتنے ہی روزے دار تمہیں ایسے مل جائیں گے جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی شب بیدار، راتوں کو جاگنے والے، تہجد پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے تمہیں ایسے مل جائیں گے جنہیں سوائے تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح تم ڈھال کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر دشمن کے حملے سے خود کو بچاتے ہو، اسی طرح یہ روزہ بھی ڈھال ہے کہ تم روزہ رکھ کر شیطان کے حملوں سے خود کو بچاتے ہو۔ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا، تو کان کھول کر سن لو، اگر تم میں سے کوئی روزے سے ہے، فَلَا يَرْفُثْ، تو کسی قسم کی بد کلامی نہ کرے، وَلَا يَجْهَلْ، کوئی جہالت اور بری بات نہ کرے، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ۔ اگر کوئی آدمی تمہیں برا بھلا بولنے لگے، گالی دینے لگے، تم سے لڑنے جھگڑنے لگے، تو تمہیں بدلہ نہیں لینا، تم یہ کہہ دو میں روزے سے ہوں، میں روزے میں تمہاری طرح کی حرکت نہیں کر سکتا۔ سنن الدارمی کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں الصوم جنۃ ما لم یخرقها، روزہ ایک ڈھال ہے جب تک روزے دار اس ڈھال کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال کو پھاڑنے سے کیا مراد ہے؟ امام دارمی خود فرماتے ہیں یعنی بالغیبہ، یعنی غیبت کر کے اپنی ڈھال کو پھاڑ نہ دے۔ اگر غیبت کی تو یہ ڈھال کمزور پڑ جائے گی، جب ڈھال کمزور پڑ گئی اب شیطان کا حملہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اب شیطان صرف غیبت ہی نہیں، اب تمہیں دوسرے برے کام بھی کروائے گا۔ تم روزے کا ٹائم یوں پاس کر رہے ہوگے کہ تم نے ڈرامہ لگا دیا ہوگا، تم روزے کا وقت یوں گزار رہے ہوگے کہ تم کوئی اور کسی برے کام میں مشغول ہو گئے ہوگے۔ تو اسلام نے ایسے روزے کو کبھی اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جس کے اندر مقصد اور روح نہ ہو۔ تو معلوم ہو گیا کہ روزے کا مقصد، اصل روح خدا کی پرہیزگاری کو حاصل کرنا ہے۔ صرف ان 30 دنوں ہی نہیں بلکہ 30 دنوں کے بعد پوری زندگی مجھے خدا کا خوف حاصل ہو جائے، خدا کا استحضار حاصل ہو جائے، مجھے ہر معاملے میں خدا یاد رہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں روزے کا مقصد حاصل ہو گیا، اور جو ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا، خدا کی دائمی عبادت، ہر لمحہ خدا کی عبادت، وہ حاصل ہو گیا۔ اب یہ تو روزے کے مقصد کو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی،